السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ محترم حاضرین، یہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بڑی خوبی اور نماز کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو نماز قائم کرو، نماز پڑھو، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے روکتی ہے، بے شک نماز تمام منکر کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم اور آپ اپنی زندگی پر جھانک کر کے دیکھیں، پہلے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز ساری برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، سارے غلط کاموں سے آپ کو روک دیتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ڈھیر سارے گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ڈھیر ساری برائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن کریم کی آیت کریمہ جھوٹی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مومن یہ ایمان رکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت اپنی جگہ برحق ہے، قرآن کی باتیں اپنی جگہ سچی ہیں کہ نماز پڑھنے سے ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی زندگی سے، سارے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں یا تو نماز کا طریقہ ہم نہیں جانتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں لیکن جس کیفیت، جس تصور اور جس انداز سے پڑھنی چاہیے، جو احساس دل میں پیدا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، وہ احساس اور تصور نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس تصور اور کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر دل میں یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم نماز پڑھتے وقت دل میں یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری اس نماز کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ انسان سوچ لے گا کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس نماز میں وہ انسان ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، اور نماز میں سستی کاہلی بھی نہیں ہوگی۔ تو کمی ہمارے اندر ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا ہے، صحیح طریقہ ہم نہیں جانتے ہیں، یا سستی اور کاہلی کے شکار ہیں کہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا فرمان اپنی جگہ برحق ہے۔ ہم اگر خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اخلاص کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی جانب ذہن لگا کر کے نماز پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ساری برائیوں سے، سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور بچتے بھی ہیں، انسان بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ انسان غلطی کرنے سے پہلے پھر یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، اگر یہ کام کروں گا تو ہماری عبادتیں بیکار چلی جائیں گی، اور انسان تھوڑی دیر کے لیے بہت سے گناہوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نماز کی اگر پابندی کرتے ہیں، ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے، سارے گناہوں سے اللہ تعالی ہماری زندگی کو دور کر دے گا، ہم اچھے بن جائیں گے، خامیوں سے اپنی زندگی کو پاک و صاف کر لیں گے۔ اور جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مثال کے ذریعہ کہ تمہارے سارے گناہ نماز کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک انسان ہے، اس کے دروازے پر ایک نہر ہے، ایک تالاب ہے، اس تالاب میں وہ انسان دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے۔ میرے ساتھیوں بتاؤ، هل يبقى من درنه شيء؟ اس کے بدن پر میل کچیل گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا، کیسے باقی رہے گی اللہ کے رسول؟ جب 5 مرتبہ ایک انسان اگر دن میں نہاتا ہو تو گندگی کیسے باقی رہے گی اس کے جسم پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ جو انسان 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے جسمانی گناہ بھی، جو جسمانی ظاہری طور پر جو گندگی ہے، میل کچیل ہے بدن میں، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو دل کے اندر بیماری اور گناہ داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں،
جہاں کہیں بھی رہیں، تجارت، مال، دولت، یہ دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں۔ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ ہماری اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کو عنایت کرنے کے لیے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا تھا کہ یہ معمولی تحفہ نہیں ہے۔ سارے معاملات، ساری عبادتیں اور سارے احکامات آپ کو زمین پر دیے گئے، لیکن نماز کی باری آئی تو آپ کو آسمان پر بلایا گیا کہ یہ سب سے قیمتی دولت ہے، یہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری وقت میں اس دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنا۔ دیکھو، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نماز میرے دل کا سکون ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے مجھے قرار اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم زندگی میں پریشان ہیں، سکون چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے نماز پڑھنے سے، اس لیے ہم بھی سکون پائیں گے نماز پڑھنے سے۔ کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی معاملہ ہو، فوراً آئے نماز کی جانب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملہ آپ سنے ہوں گے کہ آپ کو جب بھی کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی بڑا معاملہ پیش آتا، فوراً آپ جاتے نماز کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ لوگوں صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ جو بھی مدد مانگنی ہو، جو بھی پریشانی میں، مشکل میں، روزی روٹی میں، جہاں کہیں بھی مدد کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ سے، تو تم نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ لیکن یہ بہت مشکل ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نماز کے ذریعہ مدد طلب کرنا یہ اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لہذا ہم اور آپ سستی نہ کریں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، جہاں کہیں بھی رہیں، وقت آتے ہی اس فریضے کو، اس حق کو فوراً ادا کر لیا کریں، کاہلی اور سستی نہ کریں۔ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیمات ڈھیر ساری احادیث کے اندر دی ہیں کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے رہیں۔ بڑے فائدے ہیں، بڑے مقام ہیں۔ اسلام کی عمارت جن بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے، ان میں سے ایک بنیاد اور ایک ستون یہ نماز بھی ہے۔ اس میں اسلام کی عمارت پوری کھڑی ہے، اس لیے اس کو سستی اور کاہلی کے ساتھ ہم انجام نہ دیں کہ سستی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ بربادی ہے، تباہی ہے، دھدکار ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی برتتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جو سستی کرتے ہیں اس کے لیے اللہ نے کہا بربادی ہو، تباہی ہو، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہوگی، اندازہ لگائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز ہمیں اور آپ کو ڈھیر ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گناہوں سے اپنی زندگی کو بچا لیں گے جب ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اس لیے نماز کی ہم اور آپ پابندی کرتے رہیں آخری سانس تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، ہم سب کو تیری عبادت کے ساتھ آخری وقت تک جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔